بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ اطمینان سے اپنے دیش کی پرسکون فضاؤں میں بیٹھا ہوا تھا اور میں دشمن کی سرزمین پر اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ مقصد کی یکسانیت نے ہم دونوں کو لمحہ بھر میں ایک مضبوط اور نہ ٹوٹنے والے رشتے سے منسلک کر دیا تھا۔ اب اپریٹس بنگو کو دے دو، میں اس سے بات کر لوں۔ اوبر میرے کان میں BL3 کی آواز آئی۔ بنگو اس وقت بھی کمرے سے باہر تھا، لیکن احاطے میں ایسی جگہ کھڑا ہوا تھا جہاں میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے بے تابی سے ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ کیا اور وہ تقریباً دوڑتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ اس بار وہ مجھ سے اپریٹس لے کر کمرے سے باہر نہیں گیا۔ میں پوری کوشش کروں گا، مجھے یہ بتا دو کہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ بنگو نے چند لمحوں تک BL3 کی بات سننے کے بعد کہا، رات کا اندھیرا ایسے کاموں کے لیے مہربان اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دن کے اجالے میں ہر طرف خطرات ہی خطرات منڈلاتے رہتے ہیں۔ اوور اس کے بعد وہ زیادہ تر دوسری طرف کی باتیں سنتا رہا اور درمیان میں مختصر جواب دیتا رہا۔ ٹھیک ہے، میں 9 بجے کے قریب 0 پوائنٹ پر پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اوور آخر میں اس نے کہا اور وہ کال منقطع کر دی گئی۔ کیا تم سرحد پار کرنے سے پہلے یہ اپریٹس ضرور استعمال کرتے ہو؟ میں نے بنگو سے پوچھا، اسے اپریٹس پر آئی بی کہ کسی اہلکار سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی ذات میں میرے اعتماد میں قابل قدر اضافہ ہوا تھا۔ میں دوسروں کے لیے مال لاتا لے جاتا ہوں تو سب کچھ میری ثبابدید پر منحصر ہوتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماسٹر کے کاموں کے لیے پلان بنانا پڑتا ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ ماسٹر کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ میں نے اسے ٹٹولنے کے لیے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ پیسے پورے اور بروقت ملتے رہیں تو کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرا اندازہ ہے کہ چیف اپنے آدمی یہاں جاسوسی کے لیے بھیجتا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ لوگ صرف 2 کاموں کے لیے کوئی بھی سرحد پار کرتے ہیں، جاسوسی یا پھر اسمگلنگ۔ ہم لوگ اسمگلر بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے شوشہ چھوڑا۔ مظہر خان، میں اتنا نادان نہیں ہوں، اس نے ہلکا سا کہا لگا کر کہا۔ اسمگلر خالی ہاتھ کبھی سفر نہیں کرتے، ہر پھیرے میں لمبا مال ادھر ادھر کرتے ہیں۔ تم لوگوں کے لیے میں نے آج تک کوئی کھیپ نہیں نکالی۔ ان باتوں کو رہنے دو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ بے خبری میں جلال کا اعلی کار نہیں بنا ہوا تھا۔ اس موضوع پر بنگو سے مزید گفتگو کیے بغیر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا سوچ سمجھ کر رہا تھا۔ وہ ایک جگہ ٹک کر محنت سے کوئی کام کرنے کا عادی نہیں تھا، ہر وقت آسانی سے پیسوں کے حصول کے چکر میں لگا رہتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے اخراجات بہت زیادہ بڑھائے ہوئے تھے۔ بظاہر وہ اکیلا تھا، اس کا وہ ٹھکانہ بے سر و سامانی کا شاہکار تھا، مگر میرا دل کہتا تھا کہ بنگو جیسا عیاش طبع شخص اپنے شب و روز بدبو میں گندے ہوئے اس اجاڑ احاطے میں نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ اس احاطے کو اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے ایک اڈے کے طور پر استعمال کرتا تھا اور ہم جیسے مہمانوں کو بھی اس سے آگے نہیں لے جاتا تھا۔ اس کی زندگی کا ذاتی روپ کہیں زیادہ حسین اور رنگین ہونا چاہیے تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک عیاش طبع آدمی تھا جو خوبصورت عورتوں، شراب اور جوئے کا رسیا تھا۔ وہ تینوں شوق ایسے تھے کہ انہیں پورا کرنے کے لیے قارون کا خزانہ بھی کم پڑ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ناجائز ذرائع سے بھاری رقوم کمانے کے باوجود تنگ دستی کے عذاب میں مبتلا نظر آتا تھا۔ اس نے اپنے لیے زندگی کی جن راہوں کا انتخاب کیا تھا وہاں کردار اور ضمیر کا کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ ہر اعتبار سے ایک گھٹیا اور خود غرض آدمی تھا جو اپنے مفاد کے لیے اپنی ذات اور اپنے وطن سمیت سب کچھ بیچ سکتا تھا، لیکن روزمرہ کی زندگی میں اس کی کوئی نہ کوئی افادیت بہرحال تھی۔ وہ کسی اور کے نہیں تو میرے اور جلال کے کام آ رہا تھا۔ امرتسر کے نواحی علاقوں کے اسمگلروں کی خدمت کر رہا تھا اور اپنی آمدنی سے نہ جانے کس کے روزگار کا وسیلہ بنا ہوا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوہری زندگی گزار رہا تھا۔ تیسرے درجے کے بدماش کے طور پر وہ اجاڑ احاطہ اس کا مسکن تھا۔ فرصت کے لمحات وہ یقینی طور پر کسی آراستہ عشرت کدے میں گزارتا ہوگا جہاں اسے زندگی کی ساری آسائشیں دستیاب تھیں۔
PL3 نے بتایا ہے کہ تم مجھے مال دو گے۔ مجھے خاموش پا کر بنگو نے ٹوکا۔ غزالہ اپنا بیگ کرسی پر چھوڑ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ تمہارے حساب سے 2 آدمیوں کے 10,000 روپے ہوتے ہیں، ہمیں لانے کے لیے تم نے 5,000 فی کا لیے تھے۔ میں نے کہا میں نے اس پھیرے کے 15,000 لیے تھے، تم سے بھی وہی لوں گا۔ اس نے سگریٹ سلگا کر جواب دیا 10,000 تو تم نے اپنی رہائی کے لیے دیے اور 5,000 BSF والوں کو دو گے۔ 15,000 کا نقصان مجھ سے پورا کرنا چاہ رہے ہو؟ نقصان تمہارے سامنے ہے، قسمت سے تم آگے ہو تو مجھے سودا کرنے کا پورا حق ہے، اور اگر میں تمہیں پیشگی کچھ بھی نہ دے سکوں تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ تم ہمارا کام کرو گے؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ بنگو کام سے کبھی انکار نہیں کرتا، آگے آمدنی کی امید ہو تو میں کسی سے قرض لے کر بھی اپنا کام چلا سکتا ہوں، بس تو پھر ماسٹر ہی تمہارا معاوضہ طے کرے گا اور ادائیگی بھی وہی کرے گا۔ میں نے اسے آزمانے کے لیے کہہ ڈالا۔ وہ پر اعتماد انداز میں ہنسا اور بولا ٹھیک ہے، تم نہیں جانتے کہ ماسٹر کتنا دریا دل آدمی ہے، میں اسے اپنی پریشانی کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ مجھے 15 کیا 20,000 دے دے گا۔ وہ مرد کا بچہ ہے، اسے کام کی فکر ہوتی ہے، وہ پیسے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تم پیسے کی بات اسی سے کر لینا، اب تم پک اپ واپس لانے کی تیاری کرو۔ میں نے کہا 5,000 کے لیے مجھے نہ جانے کس کس کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ BL3 کی باتوں سے پتا چل رہا تھا کہ تم میری ان طرح کنگلے نہیں ہو، مجھے کم سے کم 5,000 تو دے دو تاکہ میں اپنے منحوس دوستوں کا منہ دیکھنے سے بچ جاؤں۔ پیسے مل جائیں تو میرا وقت بھی بچے گا۔ میں نے گور کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہم بریف کیس اپنی گود میں رکھ کر کھول لیا۔ میں نے 5,000 نوٹوں والی گڈی سے گن کر پہلے 5,000 اور پھر 15 نوٹ الگ کر لیے۔ بنگو اپنی ذات میں جیسا بھی تھا ہمارے لیے اپنے ملک اور قوم کو بھولے بیٹھا تھا۔ اس نے ہماری خاطر اپنے ملک سے جو غداری کی تھی اسے اس کا انعام ملنا چاہیے تھا۔ میں نے بریف کیس بند کر کے 15,000 روپے اس کی طرف بڑھا دیے۔ نوٹ گنے بغیر ہی اسے رقم کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑ کر بے اختیار میرا ہاتھ چوم لیا۔ اس کی آنکھوں میں یکا یک ایک چمک پیدا ہو چکی تھی۔ تم لکشمی دیوی کے اوتار معلوم ہوتے ہو، وہ نوٹوں کو چومتے ہوئے مسرت امیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سخی کا دوست سخی ہوتا ہے اور سوم کا دوست سوم۔ تم آڑے وقت پر میرے کام آئے ہو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میری دعا ہے کہ تم سدا کامیاب اور کامران رہو۔ بظاہر وہ اس کی خوش آمدانہ باتیں تھیں، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ وہ ایک ایک لفظ اپنے دل سے ادا کر رہا تھا۔ میری واپسی تک تم دونوں یہیں رہو، میں پک اپ نکلوانے کے بعد گودام میں مال اتاروں گا۔ واپسی پر تمہارے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے آؤں گا۔ مجھے 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس نے میرے دیے ہوئے نوٹ احتیاط سے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ باتھ روم سے غزالہ کی واپسی سے پہلے وہ عجلت میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اس کی مال سے لدی ہوئی ایک پک اپ زیادہ دیر تک BSF والوں کے قبضے میں رہی تو چوری ہوتے ہوتے اس کا آدھا مال غائب ہو جائے گا۔ اسے رخصت کر کے میں دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ احاطے میں پھیلی ہوئی سورج کی تیز روشنی دھیرے دھیرے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کھلے ہوئے دروازے سے باہر تیز دھوپ اور دھول میں اٹا ہوا احاطہ دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی کھلے میدان سایہ دار جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے دروازے کے پٹ بند کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد غزالہ بھی لوٹ آئی، اس کے بال نم تھے۔ تم صبح ہوٹل میں نہائی تھی تو یہاں دوبارہ غسل کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ مجھے بنگو کے قرب سے وحشت ہو رہی تھی، اس لیے میں کمرہ چھوڑ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ یہ مجھے گنونا آدمی معلوم ہوتا ہے، غزالہ نے اپنے گیلے بال سمیٹتے ہوئے کہا، اور مجھے اس پر پیار آ رہا ہے۔ اس وقت وہی ہماری واپسی کی کلید ہے۔ کلید ضروری ہے مگر بدی اور کریہا ہے۔ وہ ہنس کر بولی، اس سے کب تک ہمارا پیچھا چھوٹے گا؟ وہ اپنی پک اپ کے مسئلے سے نبٹ لے تو پورا دن اسی کے ساتھ گزرے گا۔ رات بلکہ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہماری روانگی کرینے مصلحت نہیں ہوگی۔ BL3 بنگو کے بارے میں کیا بتا رہا تھا؟ غزالہ اپنے بال سمیٹ کر بستر پر میرے قریب بیٹھ گئی۔ IB والے اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، انہیں اس کی وفاداری پر ذرا بھی شبہ ہوتا تو اسے اپریٹس نہ دیا جاتا۔ اور رقم کا کیا بنا؟ وہ پیسوں کے لیے سخت پریشان تھا۔ میں نے 15,000 روپے دے دیے، وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ میں نے
بتایا اب یہ بوجھ بھی آپ کے سر آ گیا، 15,000 روپے کم نہیں ہوتے، ہمارا یہ خرچ آئی بی کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ بعض اوقات تم بہت چھوٹی باتیں سوچنے لگتی ہو، میں چاہوں تو جلال سے لاکھوں روپے لے سکتا ہوں، وہ منہ نہیں موڑے گا۔ تم کو یاد نہیں کہ رستم والے قصے میں نے اپنے پاس سے جو خطیر رقم ادا کی تھی وہ اول خان سے ایک چیک کی صورت میں واپس مل گئی تھی۔ اول خان کی اور بات ہے، جلال کے بارے میں مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، رقم جلال ہی دیتا، میں نے یہ ادائیگی بنگو کی خوشنودی کے لیے کی ہے، اب وہ دل و جان سے ہمارے لیے کام کرے گا۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت میں کیسے ذہنی کرب سے گزر رہا ہوں، یہاں ہمارا ایک ایک لمحہ خوف میں گزر رہا ہے، پتہ نہیں ہمارے دشمنوں کو کب مظہر خان کا خیال آ جائے۔ آپ بلا وجہ اتنا سنجیدہ ہو رہے ہیں، میں نے سرسری طور پر ایک بات کہہ دی تھی، ویسے بھی گن بوٹ کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم بہت خطیر تھی، شاہانہ خرچوں کے باوجود اس میں کوئی نمایاں کمی نہیں ہوئی ہے، شاید وہی میری زندگی کا یادگار موڑ تھا۔ وسائل کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کمانے کی فکر نہ ہو تو ہر شخص بہت بڑے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے۔ ہر شخص والی بات بالکل غلط ہے، اس نے مسکرا کر اعتراض کیا، دنیا میں لاکھوں کروڑ پتی ہیں لیکن وہ دن رات ارب پتی بننے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو ملک اور قوم کا درد محسوس نہیں ہوتا، کارناموں کا تعلق نیت اور حوصلے سے ہوتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس کی بات بڑی حد تک درست تھی، انسان کے کچھ بننے یا کچھ بھی نہ بننے کا انحصار اس کی نیت اور ارادوں پر ہوتا ہے۔ بنگو کی مثال ہمارے سامنے تھی، وہ منصوبہ بندی، سازشوں اور جوڑ توڑ میں مہارت رکھتا تھا، محض اپنے ان خواص کی بنا پر وہ ایک کامیاب ترین سیکرٹ ایجنٹ بن سکتا تھا، لیکن اس کی وہ سوچ ہی نہیں تھی، وہ سہل پسند اور کاہل آدمی تھا، کسی پرخطر پیشے میں جانے کی بجائے ذلتوں کی دلدل میں جا گرا تھا۔ اس امر میں کوئی کلام نہیں تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے احترام کے جذبات پیدا ہو چکے تھے، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ہماری دشمن قوم کا فرد ہونے کے باوجود ہمارا ہمدرد اور خیر خواہ تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ آخر کار انتہائی ذلت کی موت مارا جائے گا، اس کے کرتوتوں پر اس کا کوئی ہم نسب فخر نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک BL3 سے رابطہ نہیں ہوا تھا میں اپنے سفر کے بارے میں بہت سے تحفظات کا شکار تھا، دو پڑوسی ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات ہوں تو سرحدی پٹی پر مامور نگرانوں اور فوجیوں کی زندگی بہت خوشگوار ہو جاتی ہے، وہ شہری پولیس کے انداز میں اپنی گشتی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں اور پکنک جیسے رنگا رنگ ماحول میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں، لیکن جب دونوں طرف مخاصمانہ جذبات عروج پر ہوں تو یہ ماحول انتہائی کشیدہ اور خون آشام ہو جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسی سرحدی تلخیاں شاید کبھی بھی کم نہیں ہو سکی تھیں، دونوں سرحدوں کے محافظ دن رات حالت جنگ میں رہنے کے عادی تھے اور پتہ کھڑکتے ہی شاید بھڑک کر فائرنگ شروع کر دیتے تھے۔ ہمیں امرتسر سے لاہور پہنچنے کے لیے پہلے بھارت اور پھر پاکستان کے خطرناک فوجی علاقوں سے گزرنا تھا، اگر بنگو سے اندازے کی کوئی سنگین غلطی نہ ہوتی تو وہ ہمیں آسانی کے ساتھ بھارتی فوجیوں سے بچا لے جاتا، وہ انہیں جل دینے کے طریقوں سے واقف تھا اور ان سے لین دین کرنے کے گر سے بھی واقف تھا، پاکستانی علاقے میں اس کی یہ برتری ختم ہو جاتی کیونکہ وہ اس کے لیے اجنبی ملک تھا، اگر وہ کسی پیشگی بندوبست کے بغیر پاکستان کی سرحد عبور کرنے کی کوشش کرتا تو کہیں بھی پاکستانی فوجیوں کے نرگے میں آ سکتا تھا، وہ اسے للکارتے اور وہ فرار ہونے کی کوشش کرتا جس کا نتیجہ بارودی آگ کی برسات کی صورت میں برآمد ہو سکتا تھا۔ میرے لیے یہ تصور سہانے روح تھا کہ دشمن کی سرحد پار کرنے کے بعد ہم اپنی زمین پر اپنے ہی رکھوالوں کی گولیوں کا نشانہ نہ بن جائیں۔ BL3 سے بنگو کی تفصیلی بات ہونے کی بعد مجھے یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ پاکستان کے ایک ذمہ دار افسر کو ہمارے پروگرام کا علم ہو چکا تھا، اس کی متوقع پیش بندیوں کی وجہ سے حادثاتی طور پر ہمارے مارے جانے کے اندوہناک امکانات ختم ہو گئے تھے۔ جب سے بنگو نے دہلی میں 5-6 افسروں کے قتل کی افواہ سنائی ہے مجھے عابد اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے تشویش ہو رہی ہے۔ غزالہ نے کمرے میں چھایا ہوا سکوت توڑا، بعض اوقات ضرورت سے زیادہ پرجوش ہونا مہلک ثابت ہوتا ہے۔ میں دھیرے سے ہنس پڑا اور چونک کر بولا، میں اس بارے میں تم سے بات کرنا بھول ہی گیا تھا کہ BL3 نے تصدیق کی ہے کہ دہلی میں صرف 2 آدمی مارے گئے ہیں،
وہ انل اور نریش ہی ہو سکتے ہیں۔ غزالہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں اس وقت اسی نقطے پر سوچے جا رہی تھی۔ ذہن میں ایک خیال یہ بھی آ رہا تھا کہ کہیں بے ہوش کیے جانے والوں میں سے 3-4 ڈوز کی زیادتی کی وجہ سے نہ چل بسے ہوں۔ یہ بات آپ نے بنگو کو بھی نہیں بتائی۔ اس کے لیے 2 یا 6 کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا ویسے بھی وہ باہر کا آدمی ہے، اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ جلال اور اس کے ساتھی دہلی کے معاملات میں اتنی گہری دلچسپی لیتے ہیں۔ تم اپریٹس پر ہونے والی 2 طرفہ باتیں سن رہی تھی۔ حیرت ہے کہ تم نے دہلی میں 2 مہروں کے پٹنے کی بات نہیں سنی۔ اس وقت میری توجہ بنگو پر مرکوز تھی، جو اپریٹس آپ کے حوالے کرتے ہی سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی سمجھداری سے کام لے گا۔ بنگو سے ملاقات اور پھر BL3 سے بات ہونے کے بعد ہمارے ذہنوں میں واپسی کا ایک واضح نقشہ ترتیب پا چکا تھا۔ ہم دونوں بنگو کی واپسی کے انتظار میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس وقت تک باہر سے کوئی بھی مخل نہیں ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بنگو آس پاس رہنے والوں سے کوئی میل جول نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق 1.25 گھنٹے میں لوٹ آیا۔ احاطے میں اس کی گاڑی کے انجن کی آواز سن کر میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ پک اپ کے بجائے اسی گاڑی سے واپس آیا تھا جس میں ہمیں اس اڈے تک لایا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں کئی اخبارات لیے گاڑی سے برآمد ہوا اور ہاتھ لہراتا ہوا ہماری طرف چلا آیا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں وزنی شاپنگ بیگ تھا۔ دہلی میں صرف 2 افسر مارے گئے ہیں، اس نے اخبار میری طرف بڑھاتے ہوئے اس انداز میں اعلان کیا جیسے 6 کے بجائے محض 2 افراد کے قتل کی خبر سے اسے مایوسی ہوئی ہو۔ میں تمہارے لیے شام کے انگریزی اخبار لے آیا ہوں۔ میں نے ہندی اخباروں میں سے 4 صفحوں کا انگریزی اخبار الگ کیا۔ اس کی شہ سرخی میں میری اصل عرفیت موجود تھی۔ اس اخبار نے اپنے قارئین میں سنسنی پھیلانے کے لیے قاتل ڈینی دہلی کی سرخی جمائی تھی۔ میں نے کھڑے کھڑے وہ خبر پڑھنی شروع کر دی۔ غزالہ متجسس انداز میں میرے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے تعارف کے لیے اخبار نے پاکستانی ایجنسیوں کے پلے پوسے ہوئے شفاق قاتل کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ صبح 7 بجے انل بسواس کی لاش دریافت ہوئی تھی۔ اس کے 15 منٹ بعد یہ خبر آئی کہ نریش بھی اسی رات موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا۔ بھارتی سرجنوں نے میری توقع سے کہیں زیادہ تیزی دکھائی تھی اور دونوں لاشیں دریافت ہونے کے 1 گھنٹے میں یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ نریش کمار کی موت لیزر شعاعوں کے ذریعے اس کے دل میں ہونے والے سوراخ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ خبر میں بیم گن کے لیے لیزر گن کی اصطلاح استعمال کی گئی تھی۔ راہ کے ذمہ دار افسروں کا کہنا تھا کہ وہ ترین اور مہلک ہتھیار ڈینی کی خاص پہچان بنا ہوا تھا۔ نریش کے قتل میں لیزر گن کا استعمال اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ خطرناک پاکستانی دہشت گردوں کے بھارت میں گھس آنے کی خبریں درست تھیں۔ ڈینی اپنے گروہ کے ساتھ دہلی میں موجود تھا اور خاموشی سے راہ کے مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے میں مصروف تھا۔ خبر میں دہلی کی انتظامیہ کو ملامت کی گئی تھی کہ ہوٹلوں کی کڑی چھان بین اور پاکستانیوں کی جانچ پڑتال کے باوجود وہ ڈینی جیسے مجرم کا سراغ لگانے میں بری طرح ناکام رہے تھے اور دہلی میں مرکزی حکومت کی ناک کے نیچے دہشت گردی کے واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اخباری نمائندے کے مطابق یہ نتیجہ بھی اخذ کر لیا گیا تھا کہ اگر نریش کو مارنے کے لیے لیزر شعاعیں استعمال نہ کی گئی ہوتی تو دہلی میں کسی کو علم نہ ہوتا کہ ڈینی اپنے مخصوص اہداف لے کر دہلی پہنچا ہوا ہے۔ دہلی پولیس کے ایک بڑے افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی استدعا کے ساتھ یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ایک قتل میں ڈینی نے دانستہ لیزر گن استعمال کی تھی تاکہ اس طرح وہ دہلی میں اپنی موجودگی کا اعلان کر کے اعلیٰ سرکاری افسروں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑا سکے۔ سانپ نکل چکا تھا اور دہلی کی انتظامیہ لکیر پیٹنے میں مصروف تھی۔ ڈینی کی بربریت کا متوقع نشانہ بننے والے سرکاری افسروں اور سرکردہ لیڈروں کے لیے فوری طور پر مسلح محافظوں کی ٹکڑیاں مامور کر دی گئی تھیں اور دہلی کے اہم سرکاری علاقوں میں جنگ کا سما نظر آنے لگا تھا۔ اخبار میں ایک طرف میری موجودگی کا اعلان تھا، دوسری طرف دہلی میں بڑے پیمانے پر پکڑ دکڑ اور چھاپوں کی اطلاعات تھیں۔ سارے جرائم میرے ساتھ تھوپ دیے گئے تھے۔
اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ ساری کارروائیاں دہلی کے مسلمانوں کے خلاف نہیں تھی، مگر اخبار میں اس بدترین مذہبی امتیاز کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ میں نے بہت غور سے اخبار کے چاروں صفحے دیکھ ڈالے، لیکن مجھے کہیں بھی مظہر خان اور غزالہ کے نام نظر نہیں آئے۔ شہر میں ایک نامور مجرم کی موجودگی کے ہراس میں مبتلا ہو کر اعلیٰ افسروں نے چھوٹے موٹے مشتبہ افراد کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ قدرت کی طرف سے ایک غیبی تائید تھی۔ اشارے مل رہے تھے کہ ہم دونوں کو حفاظت کے ساتھ امرتسر بلکہ بھارت سے نکل جانے کی مہلت مل چکی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جو ہی کسی افسر کو یہ خیال آ گیا کہ ڈینی کسی غیر معروف روپ میں دہلی کی عام آبادی میں رپوش ہے، تو سب سے پہلے مظہر خان کا نام اس کی توجہ کا مرکز بنے گا اور پھر ہر طرف اسی نام کا شہرہ ہو جائے گا۔ میں نے اخبار ختم کر کے ایک طرف ڈال دیا۔ یہ سالہ ڈینی بھی کوئی چھلاوا لگتا ہے، بنگو نے بدمزگی سے کہا۔ اخبار والوں نے اسے بلا وجہ ہیرو بنایا ہوا ہے۔ ہر 2-4 مہینے بعد اس کے نام کی سرخیاں لگتی ہیں۔ کبھی وہ پاکستان میں ہمارے آدمی مار دیتا ہے، کبھی امریکہ میں ان کا پیچھا کرتا ہے، اور اب تو حد ہو گئی کہ وہ دہلی میں دندنا رہا ہے، اور اسے پکڑ کر اس کا سر کچلنے کے بجائے اس کے نام سے شریف لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے پولیس، راہ اور CID سب نامرد ہو گئے ہیں، سب سرکاری افسروں کا ڈرامہ ہے۔ غزالہ نے وثوق سے اسے مزید گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی کھال بچانے کے لیے ایسے نام اور کردار گڑھتے رہتے ہیں تاکہ ہر ٹیڑھا جرم اس کے سر ڈال کر آرام سے بیٹھے رہیں اور کوئی ان سے باز پرس نہ کرے۔ تم میری بات لکھ لو کہ وہ کبھی ڈینی کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ باڑ میں ڈالو ڈینی کو، اپنی پیٹ پوجا کی فکر کرو۔ اس نے اپنے لائے ہوئے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بنگو احاطے میں بنے ہوئے باورچی خانے سے پلیٹیں لے آیا۔ غزالہ نے کھانا نکالا اور جس کو جہاں جگہ ملی اس نے وہیں بیٹھ کر اپنی شکم پوری شروع کر دی۔ یہ بہت اچھا ہوا تم ڈینی ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے دہلی سے نکل آئے، بنگو نے لقمہ چباتے ہوئے کہا۔ پولیس والے اب مسلمانوں کا دہلی سے نکلنا مشکل کر دیں گے، اور تم دونوں صرف مسلمان نہیں پاکستانی بھی ہو، وہ تمہارے کپڑے تک اتروا دیتے۔ تمہیں ڈینی اور اس کے چکروں سے کیا لینا؟ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ تم آج ہمیں یہاں سے نکال دو، پھر جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ سب الو کے پٹے ہیں۔ بنگو اس کی ذکر میں دلچسپی لے رہا تھا۔ میری بات لکھ لو کہ کسی اور نے لیزر گن استعمال کر کے ڈینی کو مروانے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کا کوئی مجرم اتنا بے وقوف نہیں ہوتا کہ واردات کے بعد اپنے خلاف کوئی کھلا ثبوت بھی چھوڑ دے۔ پھر تمہاری دانست میں یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ میں نے اسے اکسایا۔ لیزر گن، انفرا ریڈ چشمے اور دوربینیں پہلے فلموں میں دکھائی جاتی تھی، اب سنا ہے کہ امریکہ میں عام ہے۔ ڈینی کے پاس ایک گن ہوگی، CIA والے چاہیں تو 100 گنیں لا سکتے ہیں۔ یہ انہی کی حرکت ہو سکتی ہے، وہ پکے حرامی ہیں۔ وہ راہ کے افسروں کو کیوں ماریں گے؟ ان سے CIA کی گہری دوستی ہے۔ امریکی کسی کے دوست نہیں ہوتے، وہ اپنے مطلب کے لیے دوستی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انل بسواس اور نریش نے CIA والوں کا کوئی حکم ماننے سے انکار کیا ہو، اور انہوں نے دونوں کو اس طرح مروا دیا کہ الزام ان کے سار نہ آئے۔ تمہیں پورے اخبار میں کہیں CIA کا نام نہیں ملے گا۔ تم بلا وجہ ان باتوں میں اپنا سر کھپا رہے ہو۔ غزالہ نے اس کی جذباتی اور احمقانہ تعویل پر کہا۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری پک اپ کہاں ہے؟ 23,000 میں سودا بن گیا، اس نے فخر سے بتایا۔ میری جیب گرم تھی، میں نے 2,000 توڑ لیے۔ نوٹ دیکھ کر BSF کے کرنل کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ گاڑی گودام میں خالی ہو رہی تھی۔ میرا آدمی اسے لے آئے گا۔ میں تم دونوں کی وجہ سے جلدی لوٹ آیا۔ تمہارا آدمی پک اپ لے کر یہاں آئے گا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ پھر اور کہاں جائے گا؟ میرے پاس گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے یہی ایک جگہ ہے، اس نے شانے اچکا کے جواب دیا۔ جب تک ہم دونوں یہاں ہیں اپنے آدمیوں کو دور رکھو، ہم کسی کے سامنے آنا پسند نہیں کریں گے۔ تم فکر نہ کرو، کوئی کمرے میں نہیں آئے گا، باہر سے گاڑی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ضرورت ہوئی تو میں باہر جا کر اس سے مل لوں گا، بنگو نے تسلی دی۔ کیا رات کو ہمیں اسی پک اپ میں سفر کرنا پڑے گا؟ غزالہ نے منہ بنا کر پوچھا۔ مجبوری ہے، ایسے کاموں کے لیے میرے پاس وہی ایک گاڑی ہے، بنگو نے بے چارگی سے کہا۔ اس سفر میں تمہیں بے آرامی
تو ہوگی مگر پیچھے کے لوہے کے کیبن کی وجہ سے وہ محفوظ ہے، سفر بھی زیادہ لمبا نہیں ہے۔ پرسوں تم پکڑے گئے تھے، ایسا نہ ہو کہ آج پھر دھر لیے جاؤ۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ آج تو میں نئی شان کے ساتھ جاؤں گا۔ اس نے اپنا سینہ پھلا کے کہا۔ پک اپ کا سودا ہونے کی وجہ سے کرنل سے میری دوستی ہو گئی ہے۔ رات کی راہداری کے لیے میں نے اسے 1000 روپے دے دیے ہیں۔ اس کی ایک گاڑی ہمیں سرحد تک پہنچائے گی۔ BSF والے مال بنانے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔